اور آپ اس بات کی طرف توجہ فرمائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام تنہا نہیں تھے بلکہ حضرت حوا بھی ساتھ تھی، تم اور تمہاری بیوی، اور حضرت حوا جنت میں بھی ان کی بیوی تھی حضرت آدم علیہ السلام۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، یہاں تک کہ جنت میں جو جنتی ہوں گے ان کے بھی، وہ بھی آپس میں میاں بیوی ہوں گے۔ تو اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، اور یہ انسان کی ایک فطرت میں رکھا ہے اللہ نے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کا نظام یہ بنایا ہے۔ انسان دیکھ لیں، جانور دیکھ لیں، درند پرند چرند، یہاں تک کہ درخت، یہ بھی درختوں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ آپ یہ پوری اس کی ایک سائنس ہے درختوں کی، درختوں پہ جو پھل آتے ہیں، جو درخت پھل دیتا ہے اس کا مطلب یہ مادہ ہے، تو درختوں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ اور اس کی بھی ایک سائنس پوری ہے کہ جب، اب یہ درخت تو دور دور بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات آپس میں قرب بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ پھلدار جو مادہ درخت ہوتا ہے وہ پھل دیتا ہے۔ تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو نر درخت ہوتا ہے اس کے اوپر سے ہوا گزرتی ہے اور وہ ہوا لگتی ہے مادہ کو، جس کی وجہ سے وہ پھل دینا شروع کر دیتا ہے درخت۔ تو اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، اور یہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ میں نے ہر چیز کا، جب ہم خطبہ نکاح پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہی آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اس رب کا شکر ہے، اس رب کی تعریف ہے کہ جس نے انسان کا جوڑا بنایا، جس نے جوڑا بنایا اور اسی جوڑے سے آگے پوری انسانی نسل کو قائم فرمایا۔ تو جانوروں میں آپ دیکھ لیں، درندوں میں دیکھ لیں، پرندوں میں دیکھ لیں، نر مادہ نر مادہ نر مادہ، مذکر مؤنث، میل فیمیل، میل اور فیمیل۔ تو یہ ایک انسان کی فطرت ہے، انسان بے جوڑ نہیں رہ سکتا۔ جب وہ بالغ ہوتا ہے تو پھر اس کی شادی کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو شادی کے اندر بھی یہی ہے کہ بندہ جب مفرد سے مرکب ہوتا ہے اس کو نکاح کے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور پھر اس سے نسل انسانی کا آگے اولاد کا توالد کا سلسلہ ہوتا ہے۔